بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے پروگرام میں صرف پاکستان پر ہی مختصر سا تبصرہ اور تجزیہ پیش کرنا مقصود ہے۔ انور مقصود صاحب ہیں، یہ پاکستان میں عقل اور شعور رکھنے والوں کے لیے ایک بڑا نام ہے۔ اپنی ایک حالیہ تقریر میں انہوں نے تقریباً وہی بات کی جو کافی عرصہ قبل اس پروگرام میں بھی کہی گئی تھی۔ جو انہوں نے بات کی اس کا جو مختصر لب لباب ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں 74 سال دراصل فوجی حکمرانی کے ہیں، اور وہ ایسے کہ 35 سال تو وردی والوں نے براہ راست حکمرانی کی، اور جو باقی کے 39 سال ہیں، اگر اس 39 سال کے عرصہ میں نام نہاد جمہوریت آئی بھی تو حکمرانی کی ڈگڈگی جو ہے وہ سپہ سالار نے اپنے پاس رکھی۔ بظاہر منتخب ہونے والے وزیر اعظم کو بندر بنا کر اس پر ایک چادر ڈال دی اور حکم سنا دیا کہ جب بھی ڈگڈگی سنو تو اس کے مطابق ہی تم حرکات و سکنات کرنا۔ یہ سلسلہ جو ہے پاکستان کے قیام کے آغاز سے ہی جاری ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ جاری رہے گا۔ گہرائی میں جا کر اگر درد دل کے ساتھ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی جائے تو واضح علم ہو جاتا ہے کہ قصوروار اس قوم کے وہ سیاستدان ہیں جن کو ووٹ دینے والے دن اس دن عوام ان کو اپنا مسیح سمجھ کر اپنا ووٹ دے دیتی ہے اور پھر ان کو منتخب کر لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہی منتخب نمائندے سپہ سالار جو ہے اس کی ڈگڈگی پر بندر بن کر صرف وہی حرکات اور سکنات کرنے لگ جاتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو منتخب نمائندے ہیں یہ آخرکار یہ بندر بنتے کیوں ہیں؟ تو اس کا ایک بالکل سادہ اور واضح جواب ہے کہ چونکہ یہ انتخاب ہی اپنے ذاتی مفادات کے لیے لڑتے ہیں اور ذاتی مفادات کے لیے ہی منتخب ہو کر آتے ہیں، اور ان کو یہ بہت جلد سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر انہوں نے ذاتی مفادات حاصل کرنے ہیں تو انہوں نے سپہ سالار کی ڈگڈگی پر بندروں والی ہی حرکتیں کرنی ہیں، تو ان کو ذاتی مفادات حاصل ہو جائیں گے۔ اب اگر کسی وقت بھٹو، نواز شریف اور عمران خان نے اپنے اوپر سے یہ جو بندر والی چادر جو ان کے اوپر پھینکی جاتی ہے اس کو اتارنے کی کوشش کی تو جو ڈگڈگی والی سرکار تھی وہ ان سیاستدانوں کی جگہ کوئی اور سیاستدان لے آئے، اور پھر یہ جو نئے سیاستدان آئے یہ ویسے ہی بندر بن کر ڈگڈگی والے کے حکم کو سنتے رہے اور اسی کے مطابق حرکات و سکنات کرتے رہے، اور پھر ڈگڈگی والے اور ان بندروں میں سیم پیج کا سلسلہ دوبارہ قائم ہو گیا، اور یہ معاملہ اس ملک کا ابھی تک ایسے ہی چل رہا ہے۔ اب پاکستان کی جغرافیائی اہمیت اپنی جگہ، دنیا کے جو سپر طاقتیں ہیں دنیا کی یا سپر پاورز ہیں ان کے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس ملک کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں مداخلت اپنی جگہ، اسی طرح اس ملک کی فوج کا جو ادارہ ہے اس کا نظم و ضبط ہونا اور طاقتور ہونا اپنی جگہ، لیکن پھر بھی اس خطہ میں کچھ ایسے ممالک کی مثال موجود ہے کہ جس میں یہ 3 عوامل موجود تھے، یعنی جغرافیائی اہمیت، سپر پاورز کے مفادات اور منظم فوج کا ادارہ۔ تو ان 3 عوامل کی موجودگی کے باوجود
اور اس خطے میں ترکی کی مثال دے سکتا ہوں کہ اس ملک کے اکابرین نے ملکی مفادات کو ترجیح دی اور ذاتی مفادات پر کسی بھی ڈگڈگی بجانے والے کے سامنے بندروں والی حرکات و سکنات کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ہمارے ملک میں یہ جو سیاسی اکابرین ہیں یہ چونکہ بندر بن جاتے ہیں اور انہی حرکات کی وجہ سے فوج کا ہر آنے والا سپہ سالار اپنی اصل ڈیوٹی جس کے تحت اس نے اس ملک کا بیرونی دشمنوں سے دفاع کرنا ہوتا ہے اس کی بجائے یہ سپہ سالار جو ہے وہ سیاسی اکابرین کو ڈگڈگی بجا کر بندروں کی طرح استعمال کر کے اپنے ہی ملک میں اپنے ہی اداروں کا اور اپنے ہی عوام کا جو ہے وہ تخت و تاراج کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ ماضی میں ایک دفعہ ایک پاک فوج کے سپہ سالار کو بیرونی دشمن سے نمٹنے کے لیے ایک مارکہ دیا گیا تھا، تو بجائے اس مارکہ کو سر کرنے کے وہ ملک کو دو لخت کرا بیٹھا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ شاید ان کو تاریخ کا علم نہیں کہ کشمیر یا گلگت بلتستان میں بھی ان کا کوئی کردار ہے، کوئی کردار پاک فوج کا بہرحال نہیں ہے۔ کشمیر کا جو حصہ پاکستان کے ساتھ ملحق ہے یا اسی طرح گلگت بلتستان والوں نے جو پاکستان کے ساتھ الحاق کیا ہے، یہ وہاں کے مقامی لوگوں اور جو پٹھان بیلٹ کے کچھ لوگ جو پشتون ہیں یا پٹھان ہیں انہوں نے بے جگری سے مقابلے کیے اور پھر اپنی مرضی سے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ پاکستانی فوج کا ان دو علاقوں کا پاکستان سے الحاق کرنے یا پاکستان کو یا ان علاقوں کو پاکستان میں شامل کرنے میں بہرحال کوئی کردار نہیں ہے۔ تو بلوچستان کا علاقہ ہے، وہاں پہ اضطراب پیدا کرنے میں، KPK میں اضطراب پیدا کرنے میں اور سندھ میں اضطراب پیدا کرنے میں ہمارے جو سپہ سالار صاحبان اپنے اپنے وقتوں میں گزرے ہیں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اب بھی آپ دیکھ لیں کہ جو موجودہ سپہ سالار ہیں، پنجاب اس اضطراب سے بچا ہوا تھا، اب اس میں اضطراب پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اعتزاز حسن صاحب کا ایک بڑا نام ہے وکلاء برادری میں۔ پنجاب کے دل یعنی شہر لاہور میں ایک منصوبہ بندی کے تحت کرائے گئے حملہ کا پوسٹ مارٹم اعتزاز صاحب نے کس طریقے سے کیا ہے آپ ان کی زبانی اس ویڈیو میں سن لیں۔ سب سے زیادہ جس کو قوم پہ دکھ ہوا ہے وہ جب ان کو پتا کہ یہ جناح ہاؤس ویسے کور کمانڈرز ہاؤس وہ جناح صاحب نے قائد اعظم نے خریدا 1946 میں، وہ انہوں نے ابھی اس کو اپنی رہائش گاہ نہیں بنایا تھا کہ گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر لیا اس وقت کی گورنمنٹ نے، پھر یہ ان کے فوج کے پاس ہی رہا ہے۔ لیکن جب حملہ ہوا اس کے بعد سے جناح ہاؤس سے پہلے کور کمانڈر ہاؤس، اب کور کمانڈر کے گھر پہ چھاؤنی کے اندر حملہ ہو، جلوس لبرٹی سے چلے، پیدل کی سپیڈ پہ جلوس لبرٹی سے چلے، 2.5 گھنٹے جلوس لیتا جائے، کور کمانڈر کے گھر پہنچ جائے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ کدھر ہے IG پولیس، کدھر ہے DIG پولیس، کدھر ہے SSP پولیس؟ پہلے تو کٹہرے میں ان کو کھڑا کرنا چاہیے کہ آپ اتنی بروٹل، اتنی وحشیانہ لاٹھی چارج کرتے ہیں، ٹیئر گیس پھینکتے ہیں، گولیاں بھی چلائی ہیں آپ نے ربڑ کی، آپ نے یہ جلوس جاتا نہیں روکتے تھے۔ پھر چھاؤنی میں جب جائے ایز یو انٹر وہ ناکہ لگا ہوا ہے، ناکے پہ ایک چڑیا کو نہیں گزرنے دیتے، ایک فرد جا رہا ہو اس کی تلاشی ہوتی، کاروں کی تلاشی ہوتی، ناکہ کدھر گیا؟ وہاں تو پوری MP کی ایک بٹالین کو آ جانا چاہیے تھا۔ چھاؤنی میں انٹر ہو کے 1.5 میل پھر چل کے وہ کور کمانڈر کے گھر پہ پہنچتے ہیں، کوئی مزاحمت نہیں ہوتی، کوئی مزاحمت نہیں۔ وہ اگر آپ تصویریں دیکھیں اور ویڈیوز دیکھیں جو گورنمنٹ چلا رہی ہے، 100-150 آدمی ہیں۔ آپ نے تفصیلات سن لی اور اس پر
पंजाब के वज़ीर आला जो इस वक्त डुगडुगी पर बंदर वाला ही किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने इसके बाद कौन सी तफसीलात जारी की हैं वो आप अखबारात में पढ़ सकते हैं। और ये समझ से बाला है एक चीज़ कि आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी एक्ट मुल्क के सिविल जो लोग हैं या सिविल आबादी है उस पे नाफिज करना चाह रहे हैं, जिसको अकल तस्लीम ही नहीं करती कि ये भी हो सकता है। लेकिन जैसे बताया है कि जब डुगडुगी वाली सरकार ने एक चादर डाली हुई और उसके नीचे चूँकि जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है उसने एक बंदर का किरदार अदा करना है और उसको ये कहा गया है कि जब भी डुगडुगी बचेगी तो तुमने डुगडुगी वाली सरकार के अहकामात के मुताबिक अपनी हरकत व सकनात करनी है, लिहाजा मजबूरी है जो डुगडुगी वाली सरकार उनको कहेगी उन्होंने उसी किस्म का बयान भी देना और उन्हीं पर अहकामात पर उसके मुताबिक ही अमल भी करना है। अब आखिर में जो ये बात करने का मकसद था उसका लुब-ए-लुबाब मैं इस तरीके से पेश करता हूँ कि चलें ठीक है, भुट्टो साहब और उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मौजूदा वक़्त में इस डुगडुगी वाली सरकार के डसे हुए कुछ लोग मौजूद हैं, जिनमें नवाज़ शरीफ साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, परवेज़ रशीद साहब हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं। ये एक ही पार्टी के बड़े नाम हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं। कोई और जो मर्ज़ी हल सोच लें, कोई हल नहीं बन रहा मां सिवाय इसके कि आप जो सियासतदान हैं इस वक्त जो भी मौजूद हैं और आप इस चीज़ के गवाह हैं, आपके बयानात रिकॉर्ड पर हैं, जैसे नवाज़ शरीफ साहब का बयान रिकॉर्ड पर है कि बाजवा साहब आपको तो हिसाब देना पड़ेगा। इसी तरह इमरान खान साहब का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है कि असल पावर तो बाजवा की होती थी। तो आप जो लोग मौजूद हैं और इस चीज़ के गवाह हैं कि ये डुगडुगी वाली सरकार जो है ये सियासी अकाबरीन को बंदरों की तरह नचाती है, तो आप आपस में जब तक इत्तफाक और अलहाक नहीं करते और अपने ज़ाती मफादात को एक वक्त के लिए एक तरफ रख के सिर्फ वसी तर मुल्की मफाद में अगर ये तहिया कर लेते हैं कि हमने आज के बाद डुगडुगी वाली सरकार का बंदर नहीं बनना, आप मुझे ये बताएं कि इस डुगडुगी वाली सरकार को मुल्क का इंतज़ाम चलाने के लिए किसकी मदद हासिल हो रही है? क्या सियासी अकाबरीन की मदद के बग़ैर ये इस मुल्क का इंतज़ाम चला सकते हैं? 6 लाख 7 लाख की फ़ौज हो गई, क्या वो 25 करोड़ अवाम पर हुक्मरानी कर सकते हैं एफिशिएंटली? जब तक उनके साथ आपके ही सियासी अकाबरीन जो हैं वो बिक कर साथ ना मिल जाएं या उनका साथ देना ना शुरू कर दें। तो अगर तहिया आप कर लेते हैं, इस वक्त जो मैंने नाम लिए हैं आपका इस वक्त होल्ड है, असर है, रसूख है कि कुछ अरसे के लिए भूल जाएं एक दूसरे के इख्तलाफात को, एक दूसरे की दुश्मनी को, इकट्ठे हो जाकर कहें जी हमने ये नहीं होने देना। इसके अलावा और कोई हल नज़र नहीं आ रहा है और इसके लिए आपको मुल्की मफाद की खातिर कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको ये बात समझ आती है या नहीं। और आखिर में एक छोटा सा चुटकुला इसको कह लें कि आज फवाद चौधरी साहब की जो है वो अदालत की तरफ दौड़ें लगती देखी और बेचारे चूँकि वज़नी हैं गिर भी गए, फिर उनके जो वो वकला साथी हैं उनको खड़ा भी किया और बाद में फिर वो वापस अदालत में पहुँचे और जिस तरीके से उनको सांस चढ़ा हुआ था उन पे तरस ही आ रहा था। तो अदालत के जज ने भी बड़ी सही बात की कि भाई आप ख़ुद माहिर कानून हैं, तो अगर आपकी ज़मानत का या आपको रिहा करने का अदालत ने फ़ैसला कर ही लिया था तो उस ऑर्डर का तहरीरी तौर पे आने का तो इंतज़ार कर लेते हैं। आपने समझा कि बस हमने ऑर्डर दे दिया और बग़ैर किसी तहरीर के तो आप बाहर निकल गए। आपको ये सारी चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए थी। बहरहाल ये तो एक ज़िमनी बात हो गई।
ساتھ ہی ان کی جو پیلی رنگت اور بھاری بھرکم وجود دیکھ کر کچھ اور بھی یاد آیا کہ کہتے ہیں کہ جب انسان پینک میں ہو، پریشانی میں، تو اس کی اصل شخصیت سامنے آ جاتی ہے۔ تو زندگی انسان کو کتنی پیاری ہوتی ہے، یا آزادی کتنی پیاری ہوتی ہے۔ بڑا نام ہے ان کا، بطور سیاسی رہنما کے وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، لیکن آج پینک میں آ کر انہوں نے جو حرکت کی، انہوں نے بہرحال ان کی اس بھاری بھرکم شخصیت کا جو ہے وہ بھانڈا بیچ چوراہے کے پھوڑ دیا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ ڈنڈے والی سرکار کا جو خوف ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، چاہے آپ وفاقی وزیر ہوں، چاہے آپ بھاری بھرکم قانون دان ہوں یا کچھ بھی ہوں، ڈنڈے کا خوف بہت زیادہ خوف ہے پاکستان میں۔ اور جس طرح فواد چودھری صاحب کا رنگ پیلا ہوا تھا، صاف لگ رہا تھا کہ ان کو بھی کتنا خوف ہے۔ اوکے ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو ضرور لائک کیجیے گا۔ خدا حافظ۔